جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس سال کے کسی دن میں ہم نے دجال سے متعلق کافی کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، آپ کو یاد ہوگی۔ اصحاب کہف ان کو اس لیے کہتے ہیں، یعنی غار والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کا اصل عنوان تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اٹھائے گا، یہ اس کا اصل عنوان ہے، کیونکہ وہ 300 سال سے زیادہ سوئے نا، اور پھر اللہ نے انہیں اٹھایا، تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین پیدا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوئی، اور اہل مکہ چونکہ مشرک بھی تھے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ان کو تھوڑی حیرت ہوتی تھی کہ کیسے اٹھے گا آدمی مرنے کے بعد، اس کی تو ہڈیاں بھی پگھل چکی ہوگی، اس کا تو جسم بھی مٹی بن چکا ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ آسان سی بات ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا فرمایا، جس نے پہلی بار پیدا فرمایا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا فرمائے گا۔ بھئی ہم کیا تھے اور کیسے پیدا ہوئے؟ ہم اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیں کہ ایک پانی کا قطرہ کسی کے جسم سے کسی کے شکم میں منتقل ہوتا ہے، اور پھر وہ کون سی طاقت ہے جو پورا انسان بناتی، اور پھر انسان پیدا ہوتا ہے، اور تو جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بالکل اٹھائے جائیں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد چونکہ اکثر ماحول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھا اور یہودیوں کا ماحول تھا، چند ہی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ وفا کی، ان کو حواری کہا جاتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، یعنی ایمان کی چنگاری عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کے دل میں لگا دی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تو آپ اس کو بھی سن چکے ہیں، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشستوں میں، کہ پھر اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، انہیں پھانسی نہیں دی گئی، سولی نہیں دے سکے، وہ کسی اور کو دے دیا، اور اسی میں وہ شبے میں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بعد میں آپ کے جو حواری تھے، جو آپ کے حواری لوگ تھے، جو سچے پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کی، اشاعت کی، اور لوگ پھر دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے، اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام جو نظریہ لے کر آئے تھے، جو عقیدہ لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، لوگ اس کے پیروکار ہونے لگے۔ اب چونکہ یہ مذہب بڑھ رہا تھا تو یہود کو کب گوارا تھا کہ یہ مذہب بڑھتا؟ اس میں یہ ہوا کہ پھر ایک بادشاہ کا دور آیا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، آپ سنتے ہوں گے کہ یار یہ دقیانوسیت کہاں سے آ گئی، یہ دقیانوس ذہن کا آدمی ہے، تو ایسے ہی وہ ظالم تھا، اور بڑا ظالم و جابر، اور انتہائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مذہب کا، ان کے دین کا وہ بدترین دشمن تھا دقیانوس۔ تو کرتا یہ تھا کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نظر آتا، یہ اس کو کہتا کہ تو یہ عیسیٰ کا جو دین ہے، جو دین توحید، دیکھو آج کل جو عیسائی ہے وہ دین عیسیٰ پر نہیں ہے، وہ ایسے نام لیتے ہیں بس، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو وہی تھا جو عقیدہ ہمارے آقا علیہ السلام لے کر تشریف لائے، ہر نبی کا عقیدہ وہی تھا، ایک ہی تھا، کوئی الگ نہیں، کوئی فرق نہیں، احکامات میں شریعت میں فرق ہے، عقیدہ وہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی توحید کا پیغام لے کر آئے، توحید کی دعوت لے کر آئے۔ تو یہ جو دقیانوس تھا، اس کے جو بت تھے، دیوی دیوتا تھے، اس میں سے ایک کا نام تھا ڈائنا دیوی، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ دین توحید سے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بت پرستی کی طرف بلاتا تھا، اور لوگ دین عیسیٰ چھوڑ دیتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے، تو یہ انہیں بھی چھوڑ دیتا تھا ورنہ مار دیتا تھا۔ تو بادشاہ کے دربار میں چند جوان تھے، اس کے دربار میں تھے چند جوان، ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے تھے، لیکن
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روشنی میں یہ اشارہ دیا کہ ان کی تعداد کل 7 تھی، 7 جوان تھے وہ۔ جب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم کب تک اپنا دین اور ایمان چھپا کے رکھیں گے، اگر بادشاہ کی توجہ ہماری طرف بھی ہوئی تو وہ تو سب کو بت پرستی کی طرف بلاتا ہی ہے، تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا جان بچانے کے چکر میں۔ وہ بڑے عزت دار لوگ تھے، بادشاہ کے نزدیک بھی عزت دار لوگ تھے وہ، اور آج نہیں تو کل صحیح بادشاہ کی توجہ ان کی طرف ہونا تھی، معزز تھے کہ بھئی تم کیا کرتے ہو، تم بت پرستی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے پہلے کہ بادشاہ ان کی طرف توجہ کرتا، ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، یہ پلان کیا کہ ہم لوگ اپنا جو شہر ہے، ان کا اپنا شہر، اس کا نام افسوس بتایا جاتا ہے، اس شہر کا نام شہر افسوس چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، اور بہت دور ہم نے نکل جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ ایمان بچانے کے لیے اگر وطن چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں گے، دور چلے جائیں گے، اس کی حکومت اور سلطنت سے بھی دور، جہاں ہم اپنا ایمان اور عقیدہ بچا سکیں۔ لیکن اب یہ معزز جوان، ابتدائی جوانی تھی، شروعات جوانی تھی ان کی، اور جانا تھا ان کو دور، اور درباری بھی تھے، بادشاہ کے معزز بھی تھے، تو ان کو یوں لگا کہ اگر ہم نکل کر ڈائریکٹ سفر شروع کرتے ہیں تو ہماری تلاش اور ڈھونڈ ڈانٹ تو مچے گی، پھر پکڑ لیے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھئی ہم جب گھر سے نکلیں گے تو پہلے رات کے وقت ہم نکلیں گے تو جا کر ہم کچھ دن غار میں چھپیں گے، غار میں چھپیں گے تو تلاش ہماری ہوگی، تو پھر تلاشتے تلاشتے جب وہ تھک جائیں گے اور تلاش وغیرہ بند ہو جائے گی یا توجہ ہٹ جائے گی تو پھر ہم نکل کے آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اب وہ رات کو نکلے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ رات کے وقت جب یہ جوان اپنا ایمان بچانے نکلے تو یہ چپکے سے دبے پیر جا رہے تھے، ان کے پیچھے ایک کتا بھی چل پڑا، تو ان کو توجہ ہوئی کہ بھئی یہ کتا، اس کا کام تو بھونکنا ہے، بھونکے گا یہ، اور بھونکے گا تو نہیں دیکھنے والا بھی آدمی ہمیں دیکھے گا، یہ پکڑا نہ دے ہمیں۔ تو ان کے ایک ساتھی نے پتھر اٹھایا اور کتے کو بھگانے کی کوشش کی۔ امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جس وقت کتے کو ان میں سے ایک نے بھگانے کی کوشش کی تو کتے نے اللہ سے زبان مانگی اور اس کی اللہ مجھے زبان دے تاکہ میں ان سے بات کروں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان دی۔ کتے نے اپنے پچھلے 2 پیر زمین پہ رکھے اور 2 پیر آگے کے اٹھائے، جیسے کوئی اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ والو، اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے قربانی دینے والوں، میں کتا ضرور ہوں، اگر اس خوف سے تم مجھے بھگا رہے ہو کہ میں تمہیں بھونک کر کے پکڑا دوں گا تو مجھے اس کا شعور ضرور ہے، کتا ہونے کے، جانور ہونے کے باوجود بھی، کہ کس پر بھونکنا چاہیے اور کس پر نہیں بھونکنا چاہیے۔ میں آپ پر بھونکوں گا نہیں، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں بھونکوں گا نہیں، بلکہ تم جہاں جاؤ گے میں کوشش کروں گا کہ تمہاری حفاظت کروں، محافظت کروں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ان کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے پتھر پھینک دیا اور کتا بھی ساتھ چلنے لگا۔ قریب ہی میں غار تھا، اس غار کے اندر وہ گئے اور جا کر کے چونکہ رات تھی تو رات کے وقت انہوں نے سوچا کہ ابھی سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھیں گے تو پلان کریں گے کہ آگے کرنا کیا ہے، اور وہ گئے اور غار میں سو گئے۔ کتا غار کے دہانے پر پہرا دیتے بیٹھا رہا۔ قرآن نے بھی کتے کا ذکر کیا اور بہت اچھے پہرائے میں کیا، کتوں کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جو وفا کرے وہ بھی قابل ذکر بن جاتا ہے۔ میں یہاں سوچتا ہوں جب اس آیت پر آتا ہوں کہ ولی کے ساتھ کتا وفا کرے تو قرآن کے نزدیک وہ قابل ذکر ہو گیا، اگر انسان سید الانبیاء کے ساتھ وفا کرے اللہ اس کو کیسی شان عطا فرمائے۔ یہاں ہمیں بھی ایک درس ملتا ہے، ایمان کتنی قیمتی شے کا نام ہے، کتنی قیمتی چیز کا نام ہے۔ جان دے کے بچانا پڑے تو بچا لو، وطن دے کے بچانا پڑے تو بچا لو، دولت دے کے بچانا پڑے تو بچا لو، گھر دے کے بچانا پڑے تو سب دے کر کے اگر ایمان بچتا ہے تو سب لٹا دو، ایمان بچا دو۔ دین اتنا قیمتی ہے، لیکن کیا کہیں اپنی قوم کو، کل کے لوگ وطن چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، مال چھوڑ کر ایمان بچانا چاہتے تھے، اور لوگ یہاں گانے کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، گناہوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، جرائم کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اندر گئے اور سو گئے، ان کی آنکھ کیا لگی، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی، اور نیند طاری کی
تو 300 سال سے زیادہ تک وہ سوتے ہی رہے غار میں۔ قرآن مقدس نے اہل کتاب کا ایک قول بھی نقل کیا کہ وہ 309 سال کی بات کرتے۔ بہرحال اصل علم اللہ کو ہے کہ وہ کتنے سال سوئے، 300 سال سے زائد سوئے۔ مگر وہ لوگ، دقیانوس ان کو ڈھونڈنے لگا، ظاہر سی بات ہے جب وہ غار میں سو گئے دقیانوس ان کو تلاش کرنے لگا، تو اس کو پتا چل گیا کہ وہ غار میں سو رہے ہیں، تو اس نے حکم جاری کیا کہ اب وہ غار میں اگر میرے ڈر سے جا کر کے سوئے ہیں تو ایک کام کرو کہ وہاں پر ایک بڑی دیوار تعمیر کر دو تاکہ اندر ہی وہ گھٹ گھٹ کے مر جائیں۔ مارنا تو مقصد ہی تھا، مر جائیں۔ تو یہ کام جس کو سونپا گیا اتفاق سے وہ بھی مومن تھا اور تھا بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ نے کہا یہ کام تم کرو۔ تو اس نے یہ کام کیا کہ یہ پورا واقعہ ایک تانبے کی تختی پر لکھا اور لکھ کر ان کے سب کے نام بھی لکھے، ساری تفصیلات لکھی اور اس کو ایک صندوق میں رکھ کے اس دیواری کے اندر چن دیا اور پوری دیوار بنا دی، اور دوسری تختی ایسے ہی تانبے کی شاہی خزانے میں چھپا دی، کیونکہ اس کو معلوم تھا حکومتیں تو آتی جاتی ہیں لیکن مذہب وہی رہتے ہیں۔ حق مذہب حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب کچھ حاکم ایسے ہوتے ہیں جو مذہب کے دشمن ہوتے ہیں لیکن انہیں ذلیل ہو کے مٹ جانا ہے، دین حق کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اس نے کتنی ہوشیاری کا کام کیا اس شخص نے، وہ مسلمان تھا، اس نے ایک تختی صندوق میں رکھ کر کے دیوار میں چنوا دی اور دوسری تختی اس نے چھپا دیا شاہی خزانے میں کہ کبھی جب بھی ہوگا معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کو تو ایسا لگا کہ ہم نے دیوار چن دی ہے غار کے منہ پر، اب یہ سب اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو سلایا، اور قرآن میں الفاظ جو آئے ہیں سبحان اللہ، ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کر سلا۔ یہ بچے جب نہیں سوتے ہیں نا تو مائیں ان کو کانوں پر تھپکیاں دیتی ہے تو بچوں کو نیند اچھی آتی ہے۔ قدرت کہتی ہے ہم نے سلایا کانوں پہ تھپکیاں دے کر۔ اور غار کا جو منہ تھا، اللہ فرماتا ہے جب سورج نکلتا تھا اور ڈوبتا تھا تو اس کی کرنیں غار میں نہ جائیں تو ہم کبھی سورج کو دائیں کر دیتے تھے، کبھی سورج کو بائیں کر دیتے۔ ان کے اکرام میں سورج کا راستہ بدل دیا جاتا تھا، گویا ہوا جاتی رہتی تھی اس میں، روشنی جاتی رہتی تھی اس میں، لیکن سورج کی کرنیں نہیں جا پاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قدرت سلا رہی تھی۔ پھر دقیانوس اپنے دن پورے کرنے کے بعد مر گیا، بڑی عبرتناک موت ہوئی اس کی۔ پھر دقیانوس کے بعد بھی کئی بادشاہ آئے، وہ بھی مر گئے۔ کم و بیش 300 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا۔ پھر اس کے بعد ایک نیک دل بادشاہ، دیندار بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا، اس کی حکومت آئی۔ اس کی حکومت آئی تو چونکہ وہ دیندار تھا، دین عیسیٰ علیہ السلام پر تھا، تو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، دین عیسیٰ کو قبول کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے دین عیسیٰ کو قبول کر لیا۔ لیکن اب بھی کچھ ایسے لوگ تھے، بھئی سبھی لوگ تو سدھرتے نہیں ہیں نا، تو اب بھی بادشاہ کے دیندار ہونے کے باوجود بھی اب بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کے نظریات اور عقائد یہ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ پھر زندہ کیا جائے۔ تو بیدروس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا تھا کہ مولا تقریریں ہو رہی ہے، نصیحتیں ہو رہی ہے، لیکن یہ مانتے نہیں، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ سب مان جائیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور دین عیسیٰ کو سب قبول کر لیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور بیدروس ایک رات بہت گڑ گڑایا، دعا کی، اسی میں ایسا ہوا کہ ایک صبح کو اللہ نے ان سب کو بیدار کر دیا۔ ان 300 سال میں ایسا بھی ہوا کوئی ادھر جاتا نہیں تھا، یہ تو قصہ پارینہ ہو چکا تھا، ایک گزرا ہوا قصہ ہو چکا تھا۔ ایک دن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جو جاتا تھا ادھر ڈر جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہیبت، بڑا ڈراؤنا ماحول اللہ نے وہاں قائم کر دیا تھا تاکہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرے، کوئی جا ہی نہ سکے، وہ محفوظ رہے وہاں۔ ان کے محفوظ رہنے کے لیے وہاں ڈراؤنی اور ہیبت انگیز ماحول پیدا کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک دن ہوا یہ کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو چرواہا بکریاں چراتے چراتے اس کی کچھ بکریاں دیوار پہ چڑھ گئی، وہ جو دیوار چنی گئی تھی۔ اب دیوار ہو گئی تھی بالکل کمزور سی، بوسیدہ، بکریاں چڑھنے سے وہ دھڑ 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 وہ دیوار پوری گر گئی اور وہ غار کھل گئے۔ ادھر غار کھلا، ادھر اللہ نے ایک صبح کو ان کو بیدار کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے کو سلام کلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگے ہم لوگ کتنا سو لیے، کتنا سوئے ہم،
زیادہ سوئے، آج معمول سے زیادہ سو لیا ہم نے، خوف زدہ تھے لیکن خوف میں کیسے نیند آ گئی، اتنی زیادہ سو لی۔ تو کوئی کہتا ہے بھئی ہم رات کو سوئے تھے، صبح کو اٹھ گئے، دیر سے اٹھے لیکن اٹھ گئے، اتنا ہی وقت گیا، ان کو پتہ نہیں چلا کتنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے غار میں، سال بسال ان کی کروٹیں، جیسے ہم نیند میں کروٹ بدلتے ہیں، قدرت ان کو کروٹیں ہی بدلاتی۔ اب یہاں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں قرآن کے ذریعے سے۔ لوگ سوچتے ہیں قبر میں ہم کتنا سوئیں گے، سوتے سوتے تھک نہ جائیں گے؟ اللہ کے بندو، جب مریں گے تو قبر میں رکھے جائیں گے، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے عشاء کے بعد سوئے تھے اور فجر میں اٹھ گئے۔ یہاں صدیاں بیت رہی ہوگی، وہاں رات کٹ رہی ہوگی۔ یہ ہے قبر کی نیند۔ ان لوگوں نے آپس میں بات کی نا، قرآن کہتا ہے 300 سال سے زیادہ سو کر بھی کیا کہہ رہے ہیں، رات کو سوئے تھے، صبح کو دیر سے جگے لیکن کچھ زیادہ سو لیے، اٹھ گئے۔ اور جب تک قدرت نے سلایا تو بشری تقاضے ان کے ساتھ نہیں تھے، نہ کھانا نہ پینا، کچھ نہیں، سو رہے تھے مست۔ لیکن جب اب نیند سے اٹھے تو بشری تقاضے بھی شروع ہوئے، کچھ دیر گزری تو بھوک لگی، جب بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ غار سے نکلو اور جہاں کھانا اچھا ملتا ہے وہاں جاؤ اور کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ یملیخا نام کے ان کے ایک ساتھی تھے، ان کو کہا، اور پھر ساتھ میں دوسرے ساتھیوں نے کہا دیکھو جہاں بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ادھر سے مت جانا، خالی خالی جو علاقہ ہوتا ہے ادھر سے جانا، اور بازار میں زیادہ کسی سے ملنا جلنا دیکھ داکھ نہیں کرنا، کھانا لے کر خاموشی سے واپس آنا۔ اور سنو، اگر کوئی تمہیں پہچان گیا، تم پہ زیادتی کی، تو تم اس کو جواب نہیں دینا، چپ چاپ برداشت کرتے ہوئے آ جانا۔ ابھی تم مجھ سے بات چیت کرو گے، بحث مباحثہ کرو گے، پکڑ لیے جاؤ گے، دقیانوس پھر تمہاری وجہ سے ہمیں بھی پکڑ لے گا، جان بچانے کے لیے ایمان کھونا پڑے گا، بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے جان بھی بچے، ایمان بھی بچے، اس کے لیے تم ہوشیاری کرنا۔ اب یہ جیسے ہی غار سے نکلے تو ان کو تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ ہم رات سوئے اور صبح اٹھے، دیر سے اٹھے لیکن صبح اٹھ گئے۔ تو یہ نکلے تو نکلے میں تو جو پہاڑ کوہسار جنگلوں بیابان تو کم و بیش ویسا ہی تھا، لیکن جب بستی میں قدم رکھا تو بستی بدلی ہوئی، ساری تبدیلی تھی، سارا معاملہ چینج تھا، بدلا ہوا تھا۔ لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی طرح مسلمانوں کی طرح بات کریں گا۔ ارے یہاں تو نام عیسیٰ لینے پر بھی پھنسی ہو جاتی تھی، یہ لوگ بازار میں کھلے عام اللہ کا ذکر اور اس کے نبی عیسیٰ کا ذکر کیسے کر رہے ہیں، تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ماں۔ لیکن چونکہ انہیں کھانا لے کے جلدی لوٹنا تھا کہ پکڑ نہ لیے جائیں، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ نان بائی کے یہاں کھانے کی دکان پہ گئے، بھٹیارے کے پاس، اور اس سے کھانا مانگا، کھانا لے لیا۔ کھانا لینے کے بعد اب وہ جیب سے جو پیسے نکال کے دیے تو اس نے تو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا، کبھی پیسے دیکھتا کبھی اس کا منہ دیکھتا، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کون ہو تم؟ کبھی آپ کون کیا ہو یہ تحقیق نہ کریں، آپ پیسہ لیں کھانا دیں۔ تو کہا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، اس سکے کو بند ہوئے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے۔ کہا نہیں بھائی کل کی بات ہے، کل تو ہم اپنے شہر سے نکلے تھے اور ہم تو اور کہیں نہیں گئے بس۔ تو کہا ضرور تیرے ہاتھ کوئی پرانا شاہی خزانہ لگا ہے، یہ دقیانوس کے دور کا ہے، اور دقیانوس کو مرے ہوئے برسوں بیت گیا، مر گیا دقیانوس، اب وہ مرا، اس کے بعد کہیں بادشاہ مر چکے ہیں، کون سی دنیا میں ہے تو جوان ہے اس وقت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ تو یہ بحث و مباحثہ میں آس پاس کے سارے دکاندار جمع ہو گئے، تو اس دکاندار نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کون سا سکہ لے کر کے آیا؟ تو کہا ضرور اس کے ہاتھ خزانہ لگا، پکڑ کر شہر کا جو حاکم تھا اس کے پاس لے گئے۔ تو حاکم نے کہا سچ بتا، تجھے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کا واسطہ سچ بتا۔ ارے حاکم بھی دین عیسیٰ کی بات کر رہا ہے۔ تب ان کو اطمینان ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو انہوں نے بتایا دیکھو دقیانوس کہاں ہے؟ کہا وہ مر گیا، اس کو مرے ہوئے 3 صدیاں بیت گئی، اس کے بعد کئی بادشاہ مر گئے، اب دقیانوس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، یہاں حکومت تو بیدروس کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم لوگ کل رات دقیانوس کے خوف سے اپنا ایمان بچانے کے لیے سفر کرنے لگے تو غار میں جا کے چھپے، رات کو سوئے صبح اٹھ گئے اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، دیکھو میرے ساتھی وہاں موجود ہے، چل کر کے دیکھو۔ تو ان کو یاد آیا کہ وہ جو نیک آدمی تھا جس نے دیوار بنائی تھی، اس نے ایک صندوق میں ساری داستان رکھی تھی، اور یہ واقعہ تو لوگوں میں تھا،
کہ کچھ لوگوں میں تھا کہ کبھی ایسا ہوا تھا اور ایسا دیوار چن دی گئی تھی، جب آئے تو دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، صندوق نکالا تو نام بھی اس میں تھے، واقعہ پورا تھا، لیکن پوری بھیڑ اکٹھا ہو کر کے یہ یملیخا کے ساتھ شہر کا حاکم بھی اور سب چلے، دور سے بھیڑ کا شور سن کر یہ سب کے سب کہنے لگے یملیخا پکڑا گئے اور اب کیا ہوگا، تو وہ استغفار کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے کہ اب آخری وقت ہمارا آ گیا، جان دینا ہے لیکن ایمان نہیں دینا۔ لیکن جب وہ سب ساتھ میں آئے تو سارا معاملہ کھلا تو پتا چلا کہ دقیانوس تو کب کا مر چکا اور ہم 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حاکم نے بادشاہ کو بھی اطلاع دی، بادشاہ بھی اپنی فوج لے کر کے آ گیا اور پھر لوگوں پر ایک مرتبہ یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا۔ پھر ان سب لوگوں نے بادشاہ کو دعائیں دی، ملاقات کی اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ نہ رہیں، ہم جہاں تھے وہاں چلے جائیں۔ اور پھر وہ واپس غار میں چلے گئے، تو غار میں وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر موت طاری فرما دی، ان پر موت طاری کر دی گئی اور ان کا کتا بھی، اس پر بھی موت طاری کر دی گئی۔ تو بیدروس جو بادشاہ تھا پھر اس نے وہاں پر ایک عالی شان مسجد بنوائی، اور تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ وہاں لوگ غار کی زیارت کے لیے آتے تھے اور وہاں زیارت کرتے تھے۔ تو یہ لکھنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب بزرگوں کے مزارات پر سال میں جمع ہو کر عرس کی روایات جو وہ بڑی پرانی ہے اور وہاں مسجد بنائی گئی۔ اچھا، یہ مسجد کا ذکر حدیث میں صرف نہیں ہے، قرآن میں بھی سورہ کہف میں کہ وہاں مسجد بنائی گئی، اللہ والوں کے قریب مسجد بنائی گئی وہاں۔ اب اگر وہاں جانا ناجائز ہوتا تو وہاں مسجد کیوں بنائی جاتی؟ جن احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے بزرگوں کے قبروں کو مسجد نہ بناؤ، تو وہاں سے مراد، مسجد سے مراد یہ مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس پہ جا کے سجدہ نہ کرو، اس کی طرف رک کر کے عبادت نہ کرو۔ اللہ والوں کے مزار پہ جا کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے سجدہ، سجدہ تعظیمی ہمارے مذہب میں حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ غوث پاک کے دل میں نمازیوں سے، بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے بلکہ نفرت کتنی ہے۔ غوث پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں۔ سرکار غوث العالم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو، رستے سے آ رہے ہو اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کے بیچ سے گزرنا ہے، اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ تو فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس، انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر
ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے، بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہی رہے گی۔ کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا۔ جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت۔ جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ، 90 پر 9، 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا، 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے۔ اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جو 99 سانپ ہے اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ مغرب نہیں پڑھی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ عشاء نہیں پڑھی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑھی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ عشاء نہیں پڑھی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو قرار نہیں آتا۔ تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا، سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بتاؤ، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اگر ہم 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 50 منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ارے عذاب سے تو بچ ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ کہے گا آپ پوچھتے